بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا اسلوب ہے رئی سما۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عربی زبان کے اسالیب ہے، ادبی اسالیب ہے، الاسالیب الادبیہ، اور ان کا زیادہ تر جو تعلق ہوتا ہے وہ ہے کتابت العربیہ میں، الاسالیب الادبیہ فی الکتابت العربیہ۔ عربی کتابت میں جب آپ عربی لکھیں گے تو اس میں آپ مختلف قسم کے اسالیب کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسے تکلم میں بھی آپ مختلف قسم کے اسالیب استعمال کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی مقرر، کوئی بھی اسپیکر جب بات کرتا ہے تو وہ ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہراتا، بلکہ اگر ایک بات کو کئی بار دہرانا مقصود ہو تو اس کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرتا ہے۔ رئی سما یہ بھی ایک اسلوب ہے، اس سے متعلق ہم تعبیرات پڑھیں گے، اور رئی سما کا معنی ہے جتنی دیر میں۔ ٹھیک ہے، انتظرنی، آپ میرا انتظار کرو۔ رئی سما ارتدی حذائی، جتنی دیر میں اپنے جوتے پہن لوں۔ انتظرنی، آپ میرا انتظار کرو۔ رئی سما، جتنی دیر میں، ارتدی حذائی، میں اپنے جوتے کو پہن لوں۔ استمہل ہو، رئی سما اطالع و احل جمیع واجباتی۔ استمہل ہو، اس سے مہلت طلب کر لو۔ استمہل ہو، اس سے مہلت طلب کرو۔ رئی سما اطالع، جتنی دیر میں مطالعہ کروں، وہ احل جمیع واجباتی، اور اپنا تمام ہوم ورک حل کر لو، اس کو مکمل کر لو۔ استبطئ ضیوفک، اپنے مہمانوں کو تھوڑا لیٹ کر دو، مؤخر کر دو۔ رئی سما نعد لکم نزلکم، جتنی دیر میں ہم تمہارے لیے تمہارا کھانا تیار کر لیں۔ نزل کہتے ہیں میزبانی کے کھانے کو۔ میزبان جو مہمان کو کھانا پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نزل۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی کا کھانا ہے، میزبانی ہے غفور الرحیم رب کی جانب سے۔ ورئی سما انجزت العمل دق الباب، اور جتنی دیر میں کام مکمل کر رہا تھا، دق الباب، دروازہ کٹکھٹایا گیا۔ دق فعل مجہول ہے، دق الباب، دروازہ کٹکھٹایا گیا۔ ساحفظ الحدیث رئی سما یأتی المعلم، میں حدیث یاد کروں گا جتنی دیر میں استاد آتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں استاد آتے ہیں اتنی دیر میں حدیث یاد کروں گا۔ رئی سما اتصلت بالہاتف احترق الطعام، جتنی دیر میں فون پر بات کر رہا تھا اس وقت میں، یا جس وقت میں فون پر بات کر رہا تھا، احترق الطعام، کھانا جل گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی اگر فون ملا لیتا ہے اور وہ فون پر بات چیت کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تو کھانا تو جل جائے گا۔ تو رئی سما اتصلت بالہاتف، جس وقت میں یا جتنی دیر میں نے فون پر بات کی، اتصال کیا، فون کو ملایا، احترق الطعام، کھانا جل گیا۔ ساقوم بعملک رئی سما تکمل اشغالک، ساقوم بعملک، میں تمہارا کام کروں گا، رئی سما تکمل اشغالک، جب تک تم اپنی مصروفیات مکمل کر لو۔ ظاہر بات ہے آپ اپنے مصروفیات میں مصروف ہیں، تو جب تک آپ اپنے کام نمٹاؤ تب تک میں آپ کا کام کروں گا۔ ساقوم بعملک ای ساعمل لک، میں تمہارا کام کروں گا، رئی سما تکمل اشغالک، جتنی دیر میں تم اپنے کام مکمل کر لو۔ رئی سما تنفست سعداء من زحمت الاشغال فاجأنی بقدومہ، جیسے ہی میں نے ٹھنڈی سانس لے لی، تنفست کا معنی ہے سانس لینا، میں نے سانس لے لی۔ تنفسا، اس نے سانس لیا، اور تنفست، میں نے سانس لی۔
الصعداء ٹھنڈی سانس، لمبی سانس، من زحمت الاشغال کاموں کے رش کی وجہ سے، کاموں کی کثرت سے، زحمہ کا معنی ہوتا ہے کثرہ، تو کام چونکہ میرے زیادہ تھے، مصروفیات زیادہ تھی، جو ہی میں نے تھوڑی ٹھنڈی سانس لے لی آرام والی، فاجأنی بقدومی ہی، تو وہ اچانک میرے پاس آیا، فاجأہو یعنی اچانک اس کے پاس آیا، فاجأنی اچانک آیا، یعنی مجھے اچانک کر دیا بقدومی ہی اپنے آنے سے، مطلب مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ بھی آئے گا، مگر وہ بھی آ گیا۔ ریثما انہیت صلاتی فارق القاعۃ وخرجا، جس وقت میں نماز پوری کر رہا تھا، یعنی جیسے ہی میں نے نماز پوری کر لی یا جتنی دیر میں نے نماز پوری کر لی، فارق القاعۃ وہ حال کو چھوڑ دیا اس نے، وخرجا اور نکل گیا۔ فارقہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، فارق القاع، القاع بمعنی حال، حال کو اس نے چھوڑ دیا، وخرجا اور نکل گیا۔ تمرین، استعمل ریثما فی ثلاث جمل، ریثما کو استعمال کر لو 3 جملوں میں۔